اور آسٹریلیا نے اپنی 125 سال کی عسکری تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ حکومتی بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل رواں برس جولائی میں لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹیورٹ کی جگہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی۔ وہ اس وقت جوائنٹ کیپیبلٹیز کی سربراہ ہیں۔ 55 سال کی سوزن کوائل نے 1987 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ اپنے طویل کیریئر کے دوران کئی اہم کمانڈ عہدوں پر فائز رہیں۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پہلی خاتون آرمی چیف کی تقرری کو ملکی دفاعی نظام میں ایک نئی روایت کا آغاز قرار دے دیا ہے۔ اور آسٹریلیا نے اپنی 125 سال کی عسکری تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ حکومتی بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل رواں برس جولائی میں لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹیورٹ کی جگہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی۔ وہ اس وقت جوائنٹ کیپیبلٹیز کی سربراہ ہیں۔ 55 سال کی سوزن کوائل نے 1987 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ اپنے طویل کیریئر کے دوران کئی اہم کمانڈ عہدوں پر فائز رہیں۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پہلی خاتون آرمی چیف کی تقرری کو ملکی دفاعی نظام میں ایک نئی روایت کا آغاز قرار دے دیا ہے۔ اور آسٹریلیا نے اپنی 125 سال کی عسکری تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ حکومتی بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل رواں برس جولائی میں لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹیورٹ کی جگہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی۔ وہ اس وقت جوائنٹ کیپیبلٹیز کی سربراہ ہیں۔ 55 سال کی سوزن کوائل نے 1987 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ اپنے طویل کیریئر کے دوران کئی اہم کمانڈ عہدوں پر فائز رہیں۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پہلی خاتون آرمی چیف کی تقرری کو ملکی دفاعی نظام میں ایک نئی روایت کا آغاز قرار دے دیا ہے۔